بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فتح دمشق کے بعد فتح مدائن آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ قادسیہ کے بعد ایرانی دم دبا کر بھاگ گئے۔ ان کی بڑی تعداد تو بابل کے کھنڈروں میں پہنچ گئی اور جو باقی بچے وہ ایران کے مختلف حصوں میں تتر بتر ہو گئے۔ مسلمانوں نے قادسیہ میں 2 مہینے قیام کیا، یہاں تک کہ ان کی تکان اور حضرت سعد کی بیماری دور ہو گئی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ پہنچے قادسیہ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ جب فوج کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور کمک بھی روانہ کر دی تو حضرت سعد کو مدائن جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بال بچوں کو عتیق میں چھوڑ کر ماتبہ فوج اور ان کی حفاظت پر مامور کر دینا اور مخالفین کو ان کی خدمت کے عوض مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ دینا۔ حضرت سعد نے زہرہ بن حویہ کو پہلے روانہ کیا، وہ ہیرا جا کر اترے۔ پھر جب عبداللہ بن مسلم اور شرجیل ابن سمت وہاں پہنچے تو زہرہ مدائن روانہ ہو گئے۔ رستے میں برس کے مقام پر ایرانیوں کی ایک جماعت سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ زہرہ نے انہیں شکست دی اور وہ بھاگ کر بابل میں قادسیوں کے بگوڑے سے جا ملے۔ زہرہ کو معلوم ہوا کہ قادسیہ کی شکست خوردہ بابل میں ہیں۔ انہوں نے حضرت سعد کو اطلاع بھیجی جو اس وقت ہاشم بن عتبہ کے ساتھ ہیرا میں قیام پذیر تھے۔ حضرت سعد بابل کے ارادے سے چلے۔ رستے میں فیروزان سے مقابلہ ہوا اور حضرت سعد نے آن کی آن میں اسے شکست دے دی۔ فیروزان نہاوند بھاگ گیا۔ ہرمزان نے اہواز میں پناہ لی اور مہران نے مدائن میں سر چھپایا۔ مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا۔ اوسا کے مقام پر اس کا سامنا شہریار سے ہوا۔ مسلمانوں نے شہریار کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو مار بھگایا۔ حضرت سعد نے شہریار کی پوشاک اور ہتھیار اس شخص کو دے دیے جس نے اسے قتل کیا تھا۔ زہرہ بن حویہ سابات کی طرف بڑھے۔ اس کے باشندوں نے جو یہ سنا کہ وہ لشکر ہے جس نے سورا اور ویرا کے درمیان سدراہ ہونے والی ایرانی فوج کو شکست دی تھی اور اس کے افسروں کو قتل کر دیا تھا تو جزیے پر صلح کر لی۔ اس طرح اسلامی لشکر سواد کے مختلف حصوں سے گزرتا رہا اور اسے کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہ آئی۔ اطراف ملک سے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے تھے اور لشکر کے سرداروں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت قبول کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو جاتے اور کچھ جزیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کرتے۔ غرض یہ کہ وہ سب کے سب ان لوگوں کی حلقہ تسلیم اطاعت میں آ گئے جنہوں نے ان پر غالب آ کر ان میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے شام چلے جانے کے بعد انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب وہی لوگ پھر ان کے پاس آئے اور ایسی قوت لے کر آئے جس کے مقابلے میں انہیں دوبارہ نکال باہر کرنے کی ہر امید بے تعبیر خواب بن کر رہ گئی۔ یعنی اب نکالے گا بھی تو کون؟ رستم مارا جا چکا اور ایرانیوں کی مانوی قوت بے جان ہو چکی۔ پھر تو مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی چاہیے جسے نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ حضرت سعد خود بابل میں ٹھہرے اور زہرہ بن حویہ کو میدان جانے والے لشکر کا سردار بنا کر بھیج دیا۔ آپ کے خیال میں کیا بابل کے کھنڈروں نے حضرت سعد اور ان کی فوج کے حافظے میں اس قدر شہر کی یاد تازہ کر دی تھی جو کبھی طیبہ، منفس، فرانہ، متبدین کی تہذیب کا مرکز رہا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے چشم تصور سے ان اشوریوں کی تہذیب اور قائد کو نہیں دیکھا تھا جن کے عہد میں بابل اپنی بلند فصیلوں، عظیم الشان عبادت گاہوں، مستحکم برجوں، معلق باغوں اور حسین و جمیل محل سراؤں کی بنا پر نعمت اور شوکت اور حسن و رعنائی کا گہوارہ بنا ہوا تھا؟ بلا شبہ انہوں نے بابل کا برج یاد کیا اور ان قوموں کی تصور اپنے ذہن میں کھینچا جو وقتاً فوقتاً اس شہر میں حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ بابل ان مختلف زبانوں کا مرکز ہونے کے اعتبار سے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا جو وہاں پہنچنے والے قیدی اور فاتحین بولتے تھے۔ لیکن بابل کے برج اور خود شہر کا یہ ذکر غالباً ادھر ادھر کی باتوں ہی میں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی تمام تر توجہ فتح مدائن کی طرف مرکوز تھی۔ مدائن ایک آباد اور بھرا پورا شہر تھا لیکن بابل کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مدائن ایران کا پایا تخت تھا لیکن بابل نہ اب پایا تخت رہا نہ شہر۔ مدائن زندگی کا عنوان تھا لیکن بابل بیتے ہوئے دنوں کا ایک فرسودہ نقشہ، اور اس انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ حال ہی میں اسے چمٹا رہتا ہے۔ ماضی ہے بہت کم عبرت حاصل کرتا ہے۔ اکثر بیشتر یہی دیکھنے میں آیا کہ زندگی کے مسکراتے چہروں کو دیکھنے والے عبرت کی جستجو نہیں کرتے، اور جب تک زندگی تیوری چڑھا کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیتی ہے تو گزشتہ زمانے کی دل فریبیوں میں کھو جاتے ہیں۔
کہ شاید ماضی کی خوشگوار یادیں ہی حال کے زخموں کا مرہم بن جائیں۔ زمانہ اس وقت مسلمانوں پر ہر طرح سے مہربان تھا، پھر انہیں کیا غرض پڑی تھی کہ وہ بابل اور اسوریوں کی یاد میں الجھے رہتے جو اب ایک داستان پرینہ بن چکے تھے۔ انہوں تو اپنے چاروں طرف بھرپور زندگی، قیمتی خزانے اور وہ قومیں بکھری نظر آ رہی تھیں جو ان کا نام سنتے ہی اطاعت کے اور معذرت طلبی کے لیے دوڑی چلی آ رہی تھیں۔ بلکہ بابل کو دیکھ کر انہیں مسلمانوں کے وہ کارنامے یاد آ گئے جب مصنع بن حارثہ نے اس کے ٹیلوں پر چھاونی بنائی تھی اور دجلہ کی نہروں کے پیچھے جال میں قیام کر کے ہرمز جادیہ اور اس کے حملے کا انتظار کیا تھا۔ اور ان لوگوں نے اس خطرناک صورتحال کو یاد کیا جو حضرت خالد بن ولید کے شام چلے جانے اور شہریران بن ارشدشیر کے تخت نشین ہونے کے بعد دفعتاً پیش آئے تھے۔ جب اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا پختہ ارادہ کیا تو مصنع نے ہرمز کے ہاتھیوں کو کس طرح قتل کیا تھا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے کس طرح مدائن تک جا پہنچے۔ جو لوگ اس مارکے میں شریک تھے اس کا ذکر انہوں نے رساد کے ساتھ مدینے سے آنے والے اور ان لوگوں سے کیا جو عرب کے مختلف گوشوں سے آ کر اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے، اور انہیں بتایا کہ یہ سرزمین جس کی حسین نزت گاہوں، ہرے بھرے کھیتوں اور لدے پھندے باغوں سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، ان کے زیر اقتدار آ چکی ہیں۔ ان کی نعمتوں سے وہ خود بھی متمتع ہو چکے ہیں اور اس قدر بھیج سکتے ہیں، مدینہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ بابل اور دوسرے وہ تمام مقامات جنہیں آج مسلمان طے کر رہے تھے، اگر تمام نہیں تو جزوی طور پر ضرور مسلمانوں کے دائرہ فتح و شکست میں شامل ہو چکے تھے۔ چنانچہ قادسیہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ہیرا کو وہ اپنا مستقر حکومت بنا چکے تھے، اور مدائن ان کے حوصلوں کی ضد میں تھا۔ جو مقامات آج ان کی گزرگاہ تھے ان میں سے بیشتر ایسے تھے جہاں مسلمانوں نے نعمت و فراغت کی زندگی بسر کی تھی، اور کل اور آج میں اگر کوئی فرق تھا تو بس اتنا کہ کل وہ ان پر حکمران تھے اور آج وہ ان کی نئی فتوحات کا میدان تھا جن سے وہ یکے بعد دیگرے گزر کر سابات اور مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس اطمینان کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ عراق کے باشندوں کی قوت قابل مذمت ہونے کی وجہ سے اب فتح اتنی مشکل نہیں جتنی پہلے تھی۔ زہرہ بن حویہ اور ہاشم بن عتبہ مدائن کے ارادے سے نکلے۔ بحر شیر کے قریب سابات میں ان کا سامنا پوران بنت کسرا کے شاہی رسالے سے ہوا، جس کے سپاہی روزانہ اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ جیتے جی ایران کی حکومت پر زوال نہیں آنے دیں گے۔ اس رسالے کے ساتھ ایک شعر بھی تھا جو کسرا سے بہت مانوس تھا، لیکن یہ رسالہ بھی مسلمانوں کے سامنے برس اور بابل کی ایرانی فوجوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکا، اور وہ ٹھہر بھی کیسے سکتا جبکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس شیر کا انجام بھی وہی ہوا جو قادسیہ کے ہاتھیوں کا ہوا۔ ہاشم بن عتبہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایرانی سپاہی بحر شیر میں پناہ لینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں حضرت سعد بھی آ پہنچے۔ انہوں نے جب اپنے بھتیجے کی شرفتگی کا علم ہوا تو اس جوان مردی پر ان کی پیشانی چوم لی۔ ہاشم نے بھی اپنے چچا کی اس شفقت و مہربانی کے جواب میں ان کی قدم بوسی کی۔ حضرت سعد نے آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور مدائن کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم نے پہلی قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے؟ رات کے ابتدائی حصے میں حضرت سعد نے مدائن کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ انہیں فوج کی فاتحانہ اول العزمی اور مدائن پر ہجوم کرنے کے شوق بےتاب سے فائدہ اٹھا کر فوراً حملہ کر دینا چاہیے یا کچھ دن سستانے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے، لیکن مدائن اب دور ہی کتنا رہ گیا، اور اگر خام خواہ توقف کیا گیا تو اہل مدائن کا جذبہ مدافعت قوی ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلی فرصت میں حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تھوڑی رات گئے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور بحر شیر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ بحر شیر مدائن ہی کا ایک حصہ تھا، وہ دریائے دجلہ کے دائیں کنارے واقع تھا اور مدائن اس کے بالکل سامنے بائیں کنارے، اور اس طرح اگرچہ دریا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا تھا پھر بھی تھا وہ مدائن کا ایک حصہ۔ مدائن بغداد کے جنوب میں 20 میل کی مسافت پر آباد تھا، اور بغداد کی حیثیت ان دونوں محض ایک بستی کی سی تھی جیسے دجلہ کی دوسری بستیوں پر کوئی امتیاز حاصل نہ تھا۔ مدائن مدتوں سے ایران کا دارالحکومت چلا آ رہا تھا، اور اگرچہ بابل کے بہت بڑی آبادی تھی لیکن حسن و رونق اور عظمت و جلال میں اس سے کہیں آگے نکل گیا تھا۔ کئی بار رومیوں نے اس پر قبضہ کیا اور کئی بار اندرونی بغاوتوں نے اس کے امن و سکون کو بدامنی اور بے چینی سے بدلا، لیکن اس کے جلال اور جمال میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور اس کے نام میں انسانی ذہن کے لیے جو ساحرانہ کشش تھی وہ روم اور قسطنطنیہ کے نام میں بھی نہ تھی۔ وہ مشرق کی عیش آریوں اور عیش عشرت کوشیوں کا ایک مکمل نمونہ تھا، جس میں خداوندان فن اور شیاطین شیر کے لیے
خیال انگیزی اور مضمون آفرینی کا پورا سامان موجود ہے۔ ایسے شہر کی طرف جس کی خصوصیت یہ ہو، کوئی تعجب نہیں کہ اگر مسلمانوں کے قدم اس نظارے کے شوق میں ان کی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا تیزی سے بڑھ رہے ہوں، اور کوئی تعجب نہیں کہ اگر یہ تصور ان کی شجاعت اور حماست کو مہمیز کر رہا ہے۔ جس چیز کا وہ آج تک خیال ان کی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اب ایک زندہ حقیقت بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت سعد بحرشیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا لشکر شجاعت اور جواں مردی کے جذبات سے سرشار تھا۔ چنانچہ جب وہ بحرشیر کے قریب پہنچے تو فضا تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگی، لیکن شہر والے فصیل کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے حملے کی کوئی صورت اور محاصرے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ حضرت سعد نے محاصرہ کر لیا اور اس اندیشے سے بے پرواہ کہ ایرانی پشت کی طرف سے حملہ نہ کر دیں، فوج کو دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں غارت کا حکم دیا۔ 1,00,000 کسان گرفتار کر کے لائے گئے، جن سے مسلمانوں نے اپنے چاروں طرف خندق کھدوائی، لیکن یہ کسان تیغ ازمائی اور تیر اندازی سے ناآشنا محض تھے، اس لیے انہیں قید کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، نہ چھوڑ دینے میں کوئی نقصان۔ چنانچہ حضرت سعد نے سابات کے جاگیردار شیرزاد کے مشورے سے انہیں ان کی زمینوں پر واپس بھیج دیا تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کریں۔ اس کی اطلاع حضرت سعد نے بارگاہ خلافت میں بھیجی اور امیر المومنین نے شیرزاد کے مشورے کی تصدیق فرما دی۔ اہل سواد کو ساحل دجلہ سے سرزمین عرب تک امان دے دی گئی اور وہ کھیتی باڑی کرنے لگے۔ زمینداروں نے مسلمانوں کو جزیہ اور خراج ادا کر کے مسلمانوں سے امن و سکون میں اور اضافہ کر دیا۔ حضرت سعد نے بحرشیر کا محاصرہ جاری رکھا۔ پشت کی طرف سے حملہ کا انہیں کوئی اندیشہ نہ تھا، کیونکہ اپنی فوج کی قوت کی طرف سے وہ مطمئن تھے۔ مسلمان منجنیق کے نصب کر کے اندرون شہر پتھراؤ کرنے لگے۔ ایرانی اس سے پریشان نہ ہوئے، انہیں یقین تھا کہ اگر حملہ آوروں کو شہر سے پسپا نہ کیا گیا تو ان کے لیے دارالسلطنت کے راستے کھول دیے جائیں گے اور مدائن مزید خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر بحرشیر کی مدافعت ایسی دشوار بھی نہ تھی، اس کے قلعے مضبوط اور دیواریں مستحکم تھیں۔ دجلے کا پل اور اسے مدائن سے ملاتا تھا۔ اس پل کے راستے ایرانیوں کے مختلف گوشوں سے بے شمار امداد اور بے انتہا سامان غذا اہل شہر کو پہنچ رہا تھا، اس لیے وہ کئی مہینے تک محاصرہ برداشت کرتے رہے۔ محاصرے کی مدت میں مورخین کا اختلاف ہے، کوئی اسے 9 مہینے بتاتا، کوئی 18 مہینے۔ اسی اسنا میں کبھی کبھی ایرانی شہر پناہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ بھی کرتے رہے کہ شاید وہ شکست کھا کر الٹے پاؤں لوٹ جائیں، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے حملوں کو ناکام بنا دیا، انہیں دوبارہ شہر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر جب محاصروں نے طول کھینچا تو ایرانیوں نے تنگ آ کر ان فوجی افسروں کی سرکردگی میں، جن کی شجاعت اور جنگی مہارت پر انہیں پورا بھروسہ تھا، ایک لشکر مرتب کیا اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ لیکن پہلے کی طرح اس لشکر کو بھی اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور وہ بھی شکست کھا کر شہر واپس چلا گیا۔ اس شکست نے ایرانیوں کی ہمت توڑ دی اور یہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ جو بھی ان مسلمانوں کے مقابلے میں جائے گا شکست کھائے گا۔ محاصرے اور جنگ کی خبریں یزدگرد کے پاس روزانہ بلکہ ساتھ بسات پہنچتی رہیں، چنانچہ غم اس پر چھا گیا اور مایوسی اس کے دل میں رینگنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے رنج و نومیدی میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود مسلمانوں میں بے دلی کے آثار بالکل پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ مسلمان کھانے پینے کا سامان سرزمین عراق سے جتنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایرانی روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یقین ہو گیا کہ بحرشیر اب کسی قیمت پر بھی مسلمانوں سے نہیں بچایا جا سکتا۔ مجبور ہو کر اس نے حضرت سعد کی خدمت میں صلح کی درخواست بھیجی اور دجلے کو ایران اور عرب کے درمیان حد فاضل قرار دیتے ہوئے ایلچی کے ہاتھ کہلوایا، دجلے کے اس طرف جو کچھ ہے وہ ہمارا اور اس طرف پہاڑ تک جو کچھ ہے وہ تمہارا۔ لیکن حضرت سعد نے یزدگرد کی شرائط صلح نامنظور کری اور ایلچی واپس چلا گیا۔ وہ صلح کر بھی کیسے سکتے تھے جبکہ حضرت عمر نے غیر مبہم اور واضح الفاظ میں مدائن فتح کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اور وہ ایرانی لشکر کو شکست دینے اور ان کے سپاہیوں کو قیدی بنا لینے کے بعد اب بحرشیر پر قابض ہونے ہی والے تھے۔ ابھی قاصد حضرت سعد کا جواب لے کر یزدگرد کے پاس پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت سعد نے محاصرہ شدید کر دینے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے پہلے سے کہیں زیادہ سنگ بری شروع کر دی، لیکن جواب میں بحرشیر سے کوئی ایک تیر بھی نہ آیا۔ اس سے حضرت سعد کو یقین ہو گیا کہ محافظوں نے شہر خالی کر دیا ہے۔ انہوں نے فوج کو شہر میں داخل ہونے جانے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے فصیل پر چڑھ کے دروازے کھول دیے۔ شہر پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کوئی متنفس وہاں نہ تھا۔ صرف ایک شخص امان طلب کرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس سے معلوم ہوا کہ بحرشیر کے محافظ یزدگرد کے حکم سے مدائن چلے گئے ہیں۔ انہوں نے پل کو آگ لگا دی ہے اور دجلہ میں چلنے والی ساری کشتیاں اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔
تاکہ دریا اپنی تند و تیز موجوں کے ساتھ دفاعی خط کا کام دے اور غازیان اسلام کو مدائن میں داخل ہونے سے روکے رکھے۔ مسلمان آدھی رات کے وقت بحر شیر میں داخل ہوئے اور اس وقت دریا دجلہ کو عبور کر کے مدائن پر حملہ آور ہونے کے متعلق سوچنے لگے، لیکن وہاں نہ پل تھا نہ کشتیاں، مجبوراً وہ کنارے پر آ کر ٹھہر گئے۔ مدائن کا بارونق شہر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ حیرت اور استعجاب کی تصویر بنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ کچھ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دوسرے کنارے پر ایک شاندار عمارت عظمت شوکت کے جلال آفرین مرکے کی صورت میں انہیں دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ ایسی بلند عمارت مسلمانوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، جس کی سفیدی کو رات کی گھنی تاریکیوں نے اور نکھار دیا۔ جب رات کے اندھیرے چھٹنے شروع ہوئے اور نسیم سحر کی ہلکی ہلکی خوشگوار موجیں فضا میں سرسرائیں تو اس منظر کی دلکشی میں جلال اور رونائی سی آ گئی اور اضافہ ہو گیا، جس سے فوجیوں کے سانس رک گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جس منظر کی حیرت آفرینیوں نے ان کے حواس پر قبضہ کر لیا ہو، وہ دریا کی طرف کچھ اور کھسک آئے۔ اتنے میں زرار بن خطاب بھی وہاں پہنچ گئے اور یہ منظر دیکھ کر بلند آواز میں کہنے لگے، اللہ اکبر! یہ کسرا کا قلعہ سفید ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر چاروں طرف سے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس ایوان کے سامنے ہیں جس کا ذکر مدتوں سے شاعروں کے اشعار اور افسانہ ترازوں کے افسانوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ صبح تک اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ دریا پار کر کے اس ایوان میں داخل ہونے کا شوق انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ شاندار محل میں جا کر کسرا کے عدیم النظیر تخت کے نظارے سے اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو آسودہ کریں۔ ان کا سردار اس تخت پر جلوہ افروز ہو کر کلمہ توحید بلند کرے اور اس کی صدائے بازگشت محل کے گوشے گوشے میں گونج کر اس حقیقت کا اعلان بن جائے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کفر کا پرچم سرنگوں اور اللہ کا کلمہ طیبہ بلند ہوا اور اللہ عظمت و حکمت والا ہے۔ کسرا کا محل دیکھ کر مسلمانوں کا متحیر اور مبہوت رہ جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ یہ محل اس زمانے میں عجائبات عالم میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی قدامت کی بنا پر حیرت انگیز ہی نہیں تھا کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت اس کو بنے پوری ایک صدی بھی نہ ہوئی تھی، بلکہ محل تعجب اور اس کی عظمت اور اس کا جلال تھا۔ اسے کسرا نشیروان نے 550 عیسوی میں بنوایا تھا اور اس کی تعمیر میں رومی اور یونانی فن تعمیر کی تمام نزاکتیں صرف کرا دی تھی۔ اس کے سامنے کا حصہ 150 میٹر سے بھی زیادہ چوڑا تھا اور بلندی 40 میٹر تھی۔ پانچویں ڈلانوں پر بڑے بڑے گنبد اور اس کی عظمت اور جلال کو تاج پہنا رہے تھے۔ وہ ان عربوں کے دل میں جو انہیں دیکھ کر انگشت حیرت بدنداں تھے، یہ خیال پیدا کر رہے تھے کہ نہ جانے ان گنبدوں میں کتنے خزانے بھرے ہوں۔ صدر الادان میں جس کا گنبد سب سے اونچا تھا، جس کی مثال روئے زمین پر نہ تھی، کیا کسرا کے تخت میں اور اس میں جڑے ہوئے بے شمار قیمتی جواہرات کی داستانیں دیو ملائی کہانی معلوم نہیں ہوتی تھی؟ یہ تخت، یہ ایوان اور یہ محل سب کے سب اسلامی فوجوں کے سامنے تھے، صرف بیچ میں دریا حائل تھا۔ پھر وہ اس دریا کو عبور کر کے یہ محل اور اس کے نور نواد اور اپنے آنکھوں سب کچھ دیکھیں گے۔ ادھر مسلمانوں کے دل میں یہ خیالات مچر رہے تھے اور مدائن کا منظر ان کی زندگی اور قوت کی جوت جگا رہا تھا۔ ادھر یزدگرد اپنے ایوانوں میں پراگندہ خاطر بیٹھا تھا اور طرح طرح کے وصف سے اس کے دل و دماغ میں کھیل رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ دجلے کا چوڑا چکلا پاٹ اور تند و تیز موجیں ایک قدرتی قلعے کی حیثیت رکھتی ہیں جس سے استحکام میں اس کو برف کو زیادہ دخل ہے، جو ان پہاڑوں کی بلندیوں سے جن سے آذربائیجان اور موصل نکلتے ہیں پگھل پگھل کر دریا کے پاٹ کو اور وسیع اور اس کی موجوں کو کف آگی بنا رہی تھی۔ پھر تمام کشتیوں میں مشرقی کنارے پر لا کر جمع کر دی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے دریا عبور کرنا ناممکن ہو گیا۔ کیا اس کے بعد بھی ایرانی فوجیں اس کنارے کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کیا اب بھی وہ اپنے دارالسلطنت کو خطرے سے نہیں بچا سکتا؟ ان حالات میں اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا بالکل فطری تھا، اور یزدگرد کو چاہیے تھا کہ وہ ایرانی فوج کے سرداروں کو اپنا ہم خیال بنا کر وطن کی عظمت و حرمت بچانے کے لیے اپنے جوانوں کی عزائم کی روح ان سرداروں اور مدائن کے تمام باشندوں کے دلوں میں پھونک دیتا۔ اگرچہ وہ کر سکتا تھا، اس فرض کی ادائیگی کم سے کم درجہ تھا جو اس پر خود اور اپنی اس کی رعایا کی طرف سے عائد ہونا تھا، جس نے اپنی قسمت کا مالک بنا دیا تھا۔ لیکن یزدگرد کے اضطراب نے اس کے دل کو گمراہ اور اس کی فکر کو فاسد کر دیا۔ وہ ان مسلمانوں کو جنات سمجھنے لگا تھا جن کی خاطر میں کوئی قوت مزاحم نہیں تھی، نہ کوئی طاقت ان کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کیے بغیر رہ سکتی تھی۔ ایسی صورت میں اس سے زیادہ یہ حق کس کو پہنچتا کہ وہ بھاگ کر اپنی اور اپنے اہل ویال کی جان بچائے۔ اس نے شاہی خدام کو حکم دیا کہ قیمتی سامان، خزانے، حرم شاہی اور شہزادے شہزادیوں کو لے کر حلوان چلے جائیں۔
لوگوں نے جو اپنے بادشاہ کا یہ حال دیکھا تو ان کے جیب چھوٹ گئے اور وہ بھی اپنے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے لگے۔ کیا رعایا اپنے فرمانرواؤں کی مقلد نہیں ہوتی تھی؟ آخر بادشاہ کے اہل و عیال اور کنیزیں ایک سپاہی یا افسر کے بیوی بچے سے ممتاز کیوں ہوں؟ چنانچہ ایرانیوں کی قوت مقابلہ جواب دے گئی اور دجلے کے سوا کوئی سہارا نہ رہا جب انہی غازیوں نے اسلام کے حملے سے بچا سکتا۔ اس طرف دجلہ اور لشکر کے درمیان بہ رہا تھا، ایک وہ لشکر جس کی قوتیں مزمل ہو گئی تھیں اور اس کے لیے کوئی عزم اور کوئی ارادہ باقی نہ رہا، اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور انجام قسمت کے حوالے کر دیا تھا، اور دوسرا وہ لشکر جس کی مانوی روح بلندی کے نقطۂ عروج پر تھی، جسے ایمان کی قوت سے فتح کامرانی کا یقین دلا دیا، اور وہ خیال کرنے لگا تھا کہ دریا اس کے عصا کی ایک ضرب سے پھٹ کر اسے ایوان کسرا تک پہنچانے کا راستہ دے دے گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ اس کے سہارے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے تھے، اور اسی قسم کا معجزہ آج اللہ اسلامی لشکر کو عطا کرے گا، اور یہ لشکر دریا پار کر کے مدائن میں داخل ہوگا، کسرا کی سلطنت کا خاتمہ کر کے سب سے بڑے ایوان پر حق کا جھنڈا لہرا دے گا۔ ہاں، وہ معجزہ ہی تھا جس کے بل پر مسلمانوں نے دجلہ پار کیا تھا۔ وہ کنارے پر کھڑے ہو کر موجوں کی شور انگیزیوں دیکھ رہے تھے اور حضرت سعد اسے عبور کرنے کی تدبیر سوچ رہے تھے، لیکن کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر کار کچھ ایرانیوں کو بلوا کر ان سے پوچھا اور انہیں ایک جگہ بتائی جہاں سے دریا عبور کر کے وادی میں پہنچا جا سکتا تھا، لیکن حضرت سعد نے دریا کے بہاؤ کو دیکھ کر تردد کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک بھی آدمی ضائع ہو، اس لیے انہوں نے اس رائے پر عمل نہیں کیا۔ دوسرے دن انہیں اطلاع ملی کہ یزدگرد نے اپنا خزانہ حلوان منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا، دشمن نے اس دریا کو اپنا سپر بنایا ہے، تم اس میں سے گزر کر ان کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن وہ جب چاہے کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پشت پر کوئی ایسا خطرہ نہیں جس سے خوف کھایا جا سکتے۔ میری رائے میں اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں گھیرے تم قدم بڑھا کے دشمن پر حملہ کر دو۔ میں عزم کر چکا ہوں کہ دریا پار کر کے ان تک پہنچوں گا۔ حضرت سعد نے دفعتاً یہ ارادہ کیوں کر لیا؟ کیا وہ کل تک متردد نہ تھے؟ کیا انہیں یہ اندیشہ نہ تھا کہ لوگ اس ورطۂ حرکت میں کودنے پر آمادہ نہیں ہوں گے؟ لیکن لوگوں نے تردد نہیں کیا، اس لیے کہ مدائن کے نظارے نے انہیں محصور کر لیا تھا اور کسرا کا محل اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ایران کے دارالسلطنت میں داخل ہونے اور محل کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے بڑے سے بڑے خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ حضرت سعد ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پائے، سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کا فیصلہ کر چکا، اپنے ارادے کو روبائے عمل لائیے۔ لیکن دریا عبور کیسے کیا جائے؟ چلیے، وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر اسے عبور کر سکتے ہیں، لیکن ایرانی لشکر دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، وہ انہیں دریا سے کیوں نکلنے دے گا؟ آخر حضرت سعد کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے صلاح عام کے طور پر فرمایا، کون ہے جو پہلے اس کنارے پر جا کر دشمن کو روکے رکھے تاکہ وہ لشکر کو دریا پار کرنے سے باز نہ رکھ سکے؟ قوت و شجاعت کے پتلے عاصم بن عمرو نے اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان کے ساتھ 600 جاں باز اور بھی تیار ہو گئے۔ حضرت سعد نے عاصم کو ان کا افسر بنا دیا، اور جب یہ لوگ دجلے کے ساحل پر پہنچے تو عاصم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ دریا میں کون اترے گا؟ 60 سوار آگے بڑھے۔ انہوں نے ہچکچانے والوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس پانی سے ڈر گئے ہو، اور کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اس نے لکھ رکھا ہے وقت مقررہ پر۔ یہ کہہ کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا اور ان کے پیچھے ان کے ساتھی بھی پانی میں اتر گئے۔ کعب بن عمرو نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام کی پہلی ٹکڑی تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور دریا کے دوسرے کنارے پر ایرانی ان سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے 600 ہمراہیوں کو حکم دیا، اور عاصم بن عمرو اور ان کے ساتھیوں کی طرح ان جاں بازوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر ایرانی حیران اور شہزدہ رہ گئے، یہاں تک کہ بعض کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، دیوانے ہیں دیوانے، اور بعض نے کہا، تم لوگ انسان نہیں جنوں میں سے ہو۔ تھوڑی دیر تک ایرانی اپنی ان موج بلا سے کھیلنے والوں کو تکتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عاصم اور ان کے ساتھی دریا کے وسط میں پہنچ گئے ہیں تو مقابلہ کے لیے اپنے چند سوار دریا میں اتار دیے۔ لیکن جب عاصم کے قریب پہنچے تو وہ دوسرے کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تیر چلاؤ تیر، اور ان کی آنکھیں پھوڑ دو۔ جب تیر ایرانی گھوڑوں کی آنکھوں میں ترازو ہونے لگے تو وہ گھبرا کر پلٹے
اور ان سواروں کوشش کے باوجود مسلمانوں کے سامنے قریب نہ پہنچ سکے۔ وہ ہنستے کھیلتے دریا کی مرگ افری موجوں کا سینہ چیرتے چلتے رہے۔ جب عاصم اپنے تمام ساتھیوں سمیت دوسرے کنارے پر پہنچے تو ایرانی بھاگ کھڑے ہوئے۔ پیچھے پیچھے کا عقاب بھی اپنے دستے کو لے کر عاصم سے جا ملے۔ اس وقت مشرقی کنارے پر ایک بھی ایرانی باقی نہ رہا۔ حضرت سعد نے جب یہ دیکھا کہ دجلے کے میدان والے کنارے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو باقی گھڑ سواروں کو بھی حکم دیا کہ دریا پار کر لیں، اور عاصم کے دستے کی طرح ان بہادروں نے بھی دریا کی تند و تیز لہروں سے کھیلنا شروع کر دیا، اور عاصم کے دستے کی طرح ان بہادروں نے بھی دریا کی تند و تیز لہروں کو پار کیا۔ اس وقت سارا دریا گھوڑوں سے اس طرح پٹ گیا تھا کہ پانی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاصم نے ایرانی ملاحوں کو حکم دیا کہ بحر شیر کی طرف کشتیاں لے جائیں، چنانچہ جو پیادہ فوج ادھر رہ گئی وہ کشتیوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ آ گئی۔ جس وقت حضرت سعد نے دریا پار کیا، مدائن والے فرار ہو چکے تھے، صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو قلعہ سفید میں پناہ گزین تھے۔ ان لوگوں نے بھی مقابلہ نہ کیا بلکہ جزیے دینے پر آمادگی ظاہر کر کے قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ یہ جنگی معجزوں میں سے ایک ایسا معجزہ ہے جسے تسلیم کرتے ہوئے عقل ہچکچاتی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ایک عظیم مارکہ، خطرناک مرحلہ، کڑی مصیبت، روشن خرق عادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے رونما کیا تھا، اور جس کی مثال نہ اس ملک میں ملتی ہے اور نہ دنیا کے کسی اور حصے میں۔ یہ ایک اسلامی مورخ کی عبارت ہے جو ان غیر معمولی کارناموں اور اس بے مثال اقدام کے نقوش مرتسم کرتے ہوئے ہمارے اور مورخ کے شعور کی صورت گری کو بیدار کرتی ہے۔ مسلمان دجلے کی طرف آئے۔ وہ اس وقت پانی سے لبریز تھا اور اتنا لبریز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایرانی کشتیاں اور وہ تمام چیزیں جن سے دریا عبور کیا جا سکتا ہے مشرقی کنارے پر لے گئے ہیں اور پل جلا دیا ہے۔ عبور کی کوئی راہ نہ پا کر حضرت سعد اور مسلمانوں کو فکر ہوئی۔ آخرکار ایک مسلمان نے دریا عبور کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور گھوڑا پانی میں ڈال کر دریا عبور کر لیا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ملاحوں کو حکم دیا کہ جا کر اسباب لے آئیں۔ ایرانیوں نے جو یہ دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، باخدا تم جنوں سے لڑ رہے ہو، اور بھاگ نکلے۔ ایک اور روایت عمرو بن علا کی ہے، حضرت سعد کو دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا۔ انہیں بتایا گیا کہ شکاریوں کی بستی کے قریب پانی نسبتاً کم ہے، چنانچہ اس طرف سے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ ایرانیوں نے انہیں روکنے کے لیے تیر برسائے، لیکن قبیلہ طے کے ایک شخص کے سوا باقی سب صحیح سلامت دریا کنارے پہنچ گئے۔ ان روایت میں جو احتیاط برتی گئی آپ نے یقیناً محسوس کر لیا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے راوی ہماری اس روایت کو قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، جس پر طبری، ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن کثیر وغیرہ کا اتفاق ہے، لیکن یہ اختیار نہ تو ہماری اس روایت کی تردید کرتی ہے اور نہ اس کی مخالفت روایتوں کی تائید۔ یہ تو اس روایت کو عجیب سمجھنے والوں کی احتیاط ہے جس سے صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کی صحت کے بارے میں مشکوک ہیں۔ لیکن اگر متلقی 14ویں صدی عیسوی کے اواخر تک زندہ رہتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ تیمور لنگ نے بھی ابھی اپنے لشکر کو لے کر حضرت سعد کی طرح دجلہ عبور کیا تھا تو ان کی حیرت جاتی رہتی اور ان کے دلوں سے اس روایت کے متعلق تمام شکوک اور شبہات مٹ جاتے جس پر اکثر مورخین متفق ہیں، بلکہ انہیں اس روایت کو تعجب انگیز سمجھنے پر تعجب ہوتا اور وہ یقین کر لیتے کہ حضرت سعد نے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے اور ان کے پیچھے سارا لشکر دریا میں اتر گیا۔ وہ دریا میں اس طرح چل رہے تھے گویا زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کا پاٹ ان سے بھر گیا تھا اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کے سوا پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دریا میں وہ اس طرح باتیں کرتے چلے جا رہے تھے جس طرح زمین پر باتیں کرتے چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سکون اور اطمینان سے لبریز تھے۔ انہیں اللہ کے حکم اور اس کے وعدے، اللہ کی نصرت اور اس کی تائید پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ حضرت سعد نے اس لشکر کی نصرت و سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اسے دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور مسلمانوں کا کوئی آدمی یہاں تک سامان بھی ضائع نہ ہوا۔ صرف لکڑی کا ایک پیالہ اس سامان کی رسی ڈھیلی ہو جانے کی وجہ سے جس میں وہ بندھا ہوا تھا دریا میں گر گیا، لیکن پانی کا بہاؤ اس کو بھی اسی سمت لے گیا جس سمت یہ لشکر جا رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ دریا میں حضرت سعد کے ساتھ حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ حضرت سعد فرمانے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، خدا کی قسم اللہ اپنے حامیوں کو ضرور اپنی نصرت سے نوازے گا، وہ یقیناً اپنے دین کو غالب کرے گا اور لازمی طور پر اپنے دشمن کو شکست دے گا، بشرطے کہ لشکر میں کوئی ایسا تجاوز یا گناہ نہ ہو جو نیکیوں پر غالب آ جائے۔
حضرت سلیمان فارسی نے جواب میں کہا واللہ ان کے لیے زمین کی طرح دریا بھی پامال کر دیے گئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، جس طرح وہ دریا میں اترے ہیں اسی طرح صحیح سلامت دریا سے پار ہوں گے۔ اور حضرت سلمان کے ارشاد کے مطابق انہوں نے بحفاظت تمام دریا پار کر لیا اور ان کا کوئی آدمی ڈوبا نہ کوئی چیز گم ہوئی۔ مسلمانوں کا لشکر دریا سے نکلا تو گھوڑوں نے ہنہنا کے اپنے جسم سے پانی جھاڑا۔ حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے لیکن ان لوگوں نے سواجو قلعے میں چھپے ہوئے تھے، وہاں کوئی نہ تھا، یہ اس لیے کہ یزد گرد اپنے اہل و عیال اور اس سامان کو لے کر جو اب آسانی سے لے جا سکتا تھا حلوان بھاگ گیا تھا۔ جو لوگ قلعے میں بند ہو کر بیٹھے رہے تھے حضرت سعد نے انہیں نکل آنے کا حکم دیا اور وہ نکل آئے۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو لے کر قلعے میں داخل ہوئے اور کسریٰ کے عظیم الشان محل کے عجائب اور نوادرات کا ایک یک نظر جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی تلاوت کی۔ وہ بہت سے باغ، چشمے، کھیت، پاکیزہ مقامات اور نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ عیش اور راحت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا، بس نہ ان پر کوئی آسمان رویا نہ زمین اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی۔ کتنی عظیم الجلیل تھی یہ فتح، یہ ہے کسریٰ کا شہر اور اس کا ایوان، اور یہ ہیں وہ جزیرہ نمائے عرب کی خشک اور سنگلاس زمین کے فوجی جو خوش رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور طرح طرح کے پھلوں سے نگاہوں کو آسودہ کرتے ہوئے قصر شاہی کے حسین و جمیل باغوں سے گزر رہے تھے۔ باغوں سے وہ دالانوں میں پہنچے، ان کی دلکشی دیکھ کر وہ اور بھی حیرت میں رہ گئے۔ دیواروں کے حسین نقاش نگار اتنے نفاست اور نزاکت سے بنائے گئے تھے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ سامان آرائش ایسا تھا کہ اس کا نظیر دمشق میں بھی نہ ملتی تھی۔ ایرانی ریشم کے زرکاب پردے اور عیش و عشرت کا نظر فریب سامان، غرض یہ کہ مشرقی ممالک کی صنعت کے بہترین نمونے اس ایوان میں جمع تھے۔ کیا ان نعمتوں پر محض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا ہی کافی تھا؟ لیکن حضرت سعد اور ان کے ساتھی لشکر الہی بجانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت سعد نے فتح کے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے اور حکم دیا کہ مسلمان ہیرا اور عراق کے دوسرے تمام شہروں اور بستیوں سے اپنے اہل و عیال کو لا کر مدائن میں آباد کر دیں۔ حضرت سعد نے کسریٰ کے محل میں قیام فرمایا اور ایوان شاہی کو مسجد بنا دیا، اس کی مورتیوں کو جوں کا توں رہنے دیا اور انہیں چھیڑا بھی کیوں جاتا، جبکہ وہ محل اور خاص طور پر ایوان کی سجاوٹ کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔ محل کی اندرونی دیواریں نقش و نگار اور دوسرے سامان آرائش سے لپی ہوئی تھیں، لیکن ان کا بیرونی رخ سادہ اور سفید چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے کسریٰ کے خزانوں کو مال و دولت، نفیس پوشاکوں، بیش قیمت برتنوں اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے لبریز پایا جن کی قیمت بیان کرنے سے زبان اور قلم دونوں عاجز ہیں۔ حضرت سعد نے یزدگرد اور اس کے ساتھی حلوان فرار ہونے والے کے تعاقب میں فوج بھیجی۔ اس فوج نے انہیں جا لیا اور وہ سامان بھی ان سے چھین لائی جو وہ مدائن سے لے کر بھاگے تھے اور جس کی قیمت محل کے ساز و سامان سے بھی زیادہ تھی۔ مدائن کے گھروں میں مسلمانوں کو ایسی نادر اور نفیس چیزیں ملیں کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی قوم ایرانیوں سے زیادہ خوشحال نہ تھی۔ آج جب ہم اس مال غنیمت کی نفاست، قیمت اور بہتات کا ذکر سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ ہی اندازہ فرمائیے کہ اس دور کے فاتحین کی حیرت کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مورخین عرب نے اس مال غنیمت کی جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہماری اور ان فاتحین کی حیرت بالکل حق بجانب معلوم ہوتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد کو کسریٰ کے خزانوں سے 30 خرب دینار ملے اور محل میں جو سامان تھا اس کی قیمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جو لوگ یزدگرد کے تعاقب میں روانہ کیے گئے وہ کسریٰ کا موتیوں اور جواہرات سے مرصع تاج اور زرکار ریشمی ملبوس لے کر جانے لگے جس میں جواہرات ٹنکے ہوئے تھے۔ کسریٰ کی زرہ اور تلوار وغیرہ جو تاج و ملبوس کے ساتھ لائی گئی تھی وہ بھی جوہر سے مزین تھی۔ کعب بن عمرو نے ایک ایرانی کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قبضے سے 2 تھیلے برآمد ہوئے جن میں کسریٰ، ہرقل، خاقان ترک، نعمان اور ان دونوں بادشاہوں کی زرہیں اور تلواریں تھیں جنہوں نے ایرانیوں سے جنگ کی تھی۔ عصمت بن خالد 2 پٹارے لائے، ان میں سے ایک سونے کا گھوڑا تھا جس پر چاندی کی زین کسی ہوئی تھی۔ ساز چاندی کا تھا اور اس میں یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ سوار بھی چاندی کا تھا جس کے سر پر جوہر کا تاج تھا۔ دوسرے پٹارے میں چاندی کی اونٹنی تھی جس کی مہار، تنگ اور پالان سب سونے کے تھے اور ان میں یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ ناکا سوار سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ مدائن کے مکانوں میں مسلمانوں کو سر بمہر چابے ملے، وہ سمجھے ان میں کھانا ہوگا مگر دیکھا تو
سونے چاندی کے برتن تھے، غرض یہ کہ اس کی قسم کی چیزیں مسلمانوں کو اس کثرت سے ملی کہ بازار میں سونا چاندی ایک نرخ پر بک گئے۔ یہی حال کافور کا تھا۔ مسلمانوں نے اس کی بہتات دیکھ کر سمجھا کہ نمک ہے، لیکن جب آٹے میں ملا کر گوندا تو ساری کی ساری روٹیاں کڑوی ہو گئیں۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ان خزانوں نے بادنشین عرب کے تم ایمان ڈول دیے تھے اور ان میں سے کسی لالچ کے بندے نے کوئی چیز چھپا کر اپنے پاس رکھ لی ہو؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس نے یہ چیز پائی بے حساب لا کر افسر کے سامنے رکھ دی۔ حضرت سعد اس کے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں۔ حضرت قعقاع بن عمرو نے کسرا اور دوسرے بادشاہوں کی تلواریں لا کر پیش کی تو حضرت سعد نے ان سے فرمایا ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو، لیکن انہوں نے صرف ہرکل کی تلوار پسند کی، باقی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ ایک سپاہی مال غنیمت کے خزانچی کے پاس جواہرات کا ایک ڈبہ لے کر آیا، جسے دیکھ کر خزانچی اور حاضرین مجلس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، جتنا سامان اب تک ہمارے پاس آیا ہے اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جسے اس کے مقابلے پر رکھا جا سکے جو اس سے 19 ہی ہو۔ اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم نہیں، اگر ایک بات نہ ہوتی تو میں تمہیں لا کر ہی نہ دیتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے میں یہ نہ بتاؤں گا، تم اسے سن کر میری تعریف کرو گے، لیکن میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کے اجر پر مطمئن ہوں۔ حضرت سعد کو جب اس سپاہی اور اس کے جیسے دوسرے راست بازوں کا حال معلوم ہوا تو فرمایا واللہ لشکر کا لشکر امین ہے، اور اگر اصحاب بدر کو ایک خاص فضیلت حاصل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ یہ لوگ اصحاب بدر کے ہم رتبہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں قادسیہ کے مجاہدین میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے آخرت کے ساتھ دنیا بھی طلب کی ہو۔ ہم نے 3 آدمی پر دنیا طلبی کا الزام لگایا، وہ طلحہ، عمر بن وادی کرب اور قیس بن مقصود ہیں، لیکن ان کے جیسے زہد و امانت کی مثال بھی ہماری نظر سے نہیں گزری۔ ان تینوں حضرات کے متعلق حضرت جابر کی یہ روایت خاص وزن رکھتی ہے۔ یہ تینوں ان مرتدین کے سرگنا تھے جن سے حضرت ابو بکر نے اور جنہوں نے دنیا اور اس کے اقتدار کے لیے حضرت ابو بکر سے جنگ کی تھی، لیکن یہاں یہی لوگ جب اپنا دامن ایمان کا داغ دھبا دو کر دوبارہ اسلام کی آغوش میں آئے تو اللہ کی راہ میں لڑنے اور دنیا کو پایا حقارت سے ٹھکرانے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور میدان جنگ میں اپنے تئیں سراپا شجاعت اور جوامردی بنا دینے میں ایسا کردار پیش کیا کہ عربوں کی صف اول میں شمار ہونے لگے۔